السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ آغاز کرنے والے ہیں ایک ہارر سیریز کا، جس میں آپ کو مختلف اور ریئل ہارر سٹوری سناؤں گی، اپنی اور اپنے کچھ ویورز کی زبانی۔ اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنی ریئل سٹوریز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اس ای میل آئی ڈی پہ جو آپ کو ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، اور ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی چینل پہ، مستانی ولاگز ان ڈارک نائٹ ہارر سیریز۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے، اور جنات برحق ہے کیونکہ قرآن پاک میں ان کا ذکر موجود ہے، اور اللہ پاک نے اسی لیے شام کو باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے، دن انسانوں کے لیے اور رات جنات کے لیے۔ اسی لیے ہمیں کبھی کبھی محسوس بھی ہوتے ہیں۔ یہ مخلوق زیادہ تر ویرانوں، صحراؤں، پہاڑوں، جنگلات اور مکانات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ منحصر ہے ایک ریسٹ ہاؤس پہ۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمیں پینڈیمک کی وجہ سے چھٹیاں تھیں، آن لائن کلاسز سے بھی بریک ہو چکا تھا۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اسٹوڈنٹس کی آن لائن کلاسز تو ختم ہو بھی جائے، لیکن ٹیچرز کا کام ضرور ہوتا ہے، بٹ ہمارا کام بھی تقریباً فنش ہو چکا تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے بوریت ہو رہی تھی، تو ہم نے کزنس کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ ہم سب کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ چونکہ سب فری تھے تو سب ایزیلی مان بھی گئے، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم مری جاتے ہیں، کیونکہ سردی کی وجہ سے سنو فال بھی جاری تھی، اور وہاں پہ آرمی کا ایک ریسٹ ہاؤس بھی موجود ہے۔ ہماری فیملی میں آرمی اور ایئر فورس کے لوگ بھی بہت ہیں، اسی لیے ہمیں ایزیلی وہ ریسٹ ہاؤس اسٹے کے لیے مل گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد کا پلان بنا اور ہم تیاریوں میں لگ گئے۔ آخرکار ہمارے جانے کے دن قریب آ پہنچا، اور ہم نے سامان گاڑی میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ بہت خوش تھے اور ہم نے پورا رستہ بہت انجوائے کیا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ کیا انہونی پیش ہونے والی ہے۔ خیر 2 گھنٹے انٹرٹیننگ سفر کے بعد آخر ہم اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ ہم نے سامان ریسٹ ہاؤس میں رکھا اور گھومنے کے لیے چلے گئے۔ ہم نے مال روڈ کے بازار سے شاپنگ بھی کی۔ بہت سنو فال ہو رہی تھی اور ہم تھک چکے تھے، اس لیے ریسٹ ہاؤس میں مغرب کے ٹائم واپس آ گئے۔ ہم نے نماز پڑھی اور رات کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد سب سونے کے لیے چلے گئے کیونکہ وہ بہت تھک چکے تھے، لیکن ہم سب کزنز کہاں اتنی جلدی سونے والے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سب کزنز اکٹھے ہیں تو رات کو دیر دیر تک جاگنا ہوتا ہے، اور کھاتے ہیں پیتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، تو اسی طرح ہم لوگ بھی رات کو دیر تک جاگے ہوئے تھے۔ خیر ہم سب کزنز لاؤنج میں آ گئے اور لوڈو کھیلنے لگے۔ رات کے تقریباً 1 بج چکے تھے اور ہم خوش گپیوں میں مصروف تھے کہ اچانک ہمیں اوپر والی اسٹوری سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ تو ہم میں سے ایک کزن نے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے، میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ بھائی اوپر چلے گئے۔ ہم سب باقی کزنز اپنی باتوں میں اتنے مصروف تھے کہ اچانک ہمیں زوردار چیخ کی آواز سنائی دی، تو ہم گھبرا گئے اور کہا کہ یہ تو طلحہ بھائی کی آواز ہے۔ تو ہم سب فوراً اٹھے اور اوپر کی طرف بھاگے۔ اوپر ہمیں بلب کی سوئچز نہیں مل رہی تھی، تو ہم نے اپنے موبائلز کی ٹارچ لگا لی اور سوئچ ڈھونڈنے لگے، اور ساتھ میں طلحہ بھائی کو آوازیں دینے لگے کہ اچانک ایک کزن جن کا نام اشال ہے، ان کو طلحہ بھائی زمین پر گرے ہوئے دکھائی دے۔ تو وہ ہمیں آوازیں دینے لگی۔ ہم سب اکٹھے ہوئے اور طلحہ بھائی کو بے ہوش پا کے بہت گھبرا گئے۔ ان کو ہوش میں لانے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ وہ ہوش میں آئے اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ وہ ہمیں کہنے لگے کہ اٹھو اور چلو ادھر سے۔ ہم اٹھے
پر طلحہ بھائی اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ میرے بھائیوں نے ان کو اٹھایا اور اسٹیئر سے نیچے آنے لگے۔ وہ بالکل نہیں چل پا رہے تھے۔ ان کا جسم بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ہم ان سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر ان کو کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ ہم نے انہیں لاؤنج میں بٹھایا اور پانی دیا۔ انہوں نے پانی پیا اور ہمیں کہا کہ سب اٹھو اور سو جاؤ۔ یہ کہہ کر طلحہ بھائی اٹھے اور بیڈ روم میں چلے گئے۔ ہم وہیں پہ بیٹھے سوچ رہے تھے اور سوچ میں گم تھے کہ آخر اوپر ہوا کیا تھا۔ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد طلحہ بھائی واپس آئے اور غصے سے ہمیں دیکھا اور چلائے کہ تم لوگ ابھی تک ادھر بیٹھے ہو، فوراً سے اٹھو اور اپنے بیڈ روم میں جاؤ، مجھے یہاں پہ کوئی دکھائی نہ دے۔ ان کی آواز کافی بھاری تھی اور آنکھیں ریڈ ہوئی بھی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہمیں بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ ہم نے کہا بھائی بس جاتے ہیں، تو وہ چلائے اور کہا تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات؟ ہم سب ڈر کے مارے فوراً اٹھے اور بھاگے اپنے بیڈ رومز میں اور حیران تھے کہ اچانک انہیں ہوا کیا ہے۔ خیر ہم سو گئے، صبح اٹھے، نماز وغیرہ پڑھی اور گھومنے نکل گئے، بیکاز کہ صبح کا منظر سردیوں میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور اوپر سے برف باری بھی ہو رہی تھی تو نظارے اور بھی حسین لگ رہے تھے۔ ہم واک کر کے تقریباً 8 بجے کے قریب واپس آئے اینڈ پھر ناشتہ کیا۔ طلحہ بھائی ہمیشہ جلدی اٹھ جاتے ہیں مگر اس دن کافی ٹائم تک نہیں اٹھے۔ سب گھر والے کہہ رہے تھے کہ طلحہ کو کیا ہوا، آج اتنا لمبا کیوں سو رہے ہیں۔ پیرنٹس گئے ہمارے انہیں جگانے کے لیے تو دیکھا کہ ان کو بہت تیز ٹمپریچر تھا۔ گھر والوں نے انہیں ناشتہ دیا اور میڈیسن دی تو کچھ ٹائم بعد ان کی طبیعت میں کچھ سدھار آیا۔ وہ روم سے باہر آئے تو ہم سب کزنز نے ان سے پوچھا کہ بھائی آخر ہوا کیا تھا رات کو، آپ بے ہوش کیوں پڑے ہوئے تھے؟ پہلے تو وہ ہمیں کچھ نہیں بتا رہے تھے، لیکن کافی اصرار کے بعد انہوں نے گھبرا کے بتایا کہ جب اوپر والی سٹوری سے رات کو آوازیں آ رہی تھی اور میں اوپر گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ آخر اوپر کون ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے۔ اوپر جاتے ساتھ میں نے لائٹس آن کرنا چاہی بٹ اوپر کی لائٹس خراب تھی۔ پھر میں نے موبائل کی ٹارچ اوپن کی اور دیکھنے لگا کہ اوپر کون ہے کہ اچانک ایک بچے کو میں نے دیکھا جو میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا تھا اینڈ میں نے اسے روکنا چاہا اور کہا کہ بچے کون ہو آپ، رکو، تو وہ مجھ سے ٹکرایا اور گر گیا۔ اس وقت مجھے کافی تکلیف محسوس ہوئی، ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم میں کسی نے خنجر ڈال دیا ہو۔ کافی درد ہونے لگا لیکن پھر بھی میں اس بچے کی طرف لپکا تو وہ بچہ غائب ہو گیا اور مجھے اپنے سامنے ایک عورت دکھائی دی جو بہت غصے میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آئیز بہت ریڈ تھی اور بال کھلے ہوئے تھے، وہ بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھی جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ عورت غصے سے میرے قریب آ رہی تھی، پلک جھپکتے ساتھ ہی دیکھا تو وہ میرے بہت قریب آ گئی تھی۔ اسے اتنا قریب پا کر میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ سب انسیڈنٹ بھائی بتا رہے تھے کہ دوبارہ سے ان کا جسم درد کرنے لگا اور سر بھاری ہو گیا۔ وہ اٹھے اور اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ میرے ماموں ان کے پاس گئے کہ ان کی طبیعت دیکھیں کہ اب وہ کیسے ہیں، بٹ ان کو دوبارہ سے بہت تیز ٹمپریچر ہو گیا تھا۔ ہم سب نے پیکنگ کی اور واپس آنے کا ڈیسائیڈ کر لیا۔ طلحہ بھائی جو ہم سب کزنز میں سب سے زیادہ شغلی تھے وہ بہت چپ ہو گئے۔ اب وہ زیادہ تر اکیلے بیٹھتے ہیں اور مغرب کے بعد فوراً اپنے روم میں جا کر عبادت کرتے ہیں کیونکہ مغرب کے بعد ان کا جسم بھاری ہو جاتا ہے اور ان کو ٹمپریچر ہونے لگتا ہے۔ وہ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم لوگ عبادت کیا کرو اور آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو، خاص کر رات کو، کیونکہ جنات برحق ہیں اور یہ چیزیں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ورد کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی حالت خراب ضرور ہوتی ہے بٹ یہ چیزیں ان
پہ حاوی نہیں ہوتی اور وہ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں۔ اب وہ راتوں کو لیٹ تک نہیں جاگتے جیسے کہ وہ پہلے دیر تک جاگا کرتے تھے، کیونکہ طلحہ بھائی کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور وہ ان لمحات کو بھول نہیں پاتے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کو اس عورت کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ اب وہ زیادہ خوفزدہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ ورد کرتے رہتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے اور چاہیے کہ ہم باوضو رہیں۔ اس سے ہم ہر وقت ہر آفت سے محفوظ بھی رہتے ہیں اور ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہیں جائیں تو وہاں کچرا وغیرہ پھینک دیتے ہیں یا پھر درختوں کے نیچے واش روم کر دیتے ہیں، جس سے یہ مخلوق غصے میں آ جاتی ہے اور پھر انسانوں پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جن سے ان چیزوں کو طیش آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح اور ریئل انسیڈنٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔